بسم اللہ الرحمن الرحیم وانما عرف مطلق التصور۔ ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ کہ مطلق تصور کی تعریف کی، تصور فقط کی تعریف نہیں کی، حالانکہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ تصور فقط کی تعریف ہو۔ سوال یہ ہے کہ مطلق تصور کی تعریف کی، تصور فقط کی تعریف نہیں کی، حالانکہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ تصور فقط کی تعریف ہو۔ جواب دیا، مطلق تصور کی تعریف کی تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ لفظ تصور مشترک ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، نمبر 1 تصور ساذج جو تصدیق کا مقابل ہے، اور نمبر 2 مطلق تصور جو علم کا مترادف ہے اور تصدیق کو بھی شامل ہے۔ جواب یہ ہے کہ مطلق تصور کی تعریف کی اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ لفظ تصور مشترک ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، نمبر 1 تصور ساذج جو تصدیق کا مقابل ہے، اور نمبر 2 مطلق تصور جو علم کا مترادف ہے اور تصدیق کو شامل ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِنَّمَا عَرَّفَ نہیں ہے سوائے اس کی تعریف کی مطلق تصور کی، نہ کہ تصور فقط کی، مع ان المقام حالانکہ مقام یقتضی تعریفہ تقاضا کرتا ہے تصور فقط کی تعریف کا، تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے علی ان لفظ تصور کہ لفظ تصور کما یطلق فیما هو المشہور جیسا کہ بولا جاتا ہے اس قول کے مطابق جو مشہور ہے، علامہ یقابل اس چیز پر جو تصدیق کے مقابل ہے، آنی یعنی تصور ساذج، کذالک اسی طرح یطلق علامہ ایسی چیز پر بھی بولا جاتا ہے جو یرادف العلم علم کے مترادف ہے، ویعم التصدیق اور تصدیق کو شامل ہے، وہو مطلق التصور اور وہ مطلق تصور ہے۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ یہاں سے حکم کی تعریف کرتے ہیں۔ حکم کہتے ہیں ایک امر کا دوسرے امر کی طرف اسناد کرنا، خواہ وہ اسناد ایجابی ہو یا سلبی۔ ایجاب کہتے ہیں نسبت کو واقع کرنا، اور سلب کہتے ہیں نسبت کا انتزاع کرنا۔ مثلاً کہیں الانسان کاتب، تو ہم نے کاتب کی انسان کی طرف نسبت کر دی اور ثبوت کتابت کو اس پر واقع کر دیا، یہ ایجاب ہے۔ یا کہیں الانسان لیس بکاتب، تو ہم نے ثبوت کتابت کی نسبت کا انسان سے رفع کر لیا، اور یہی سلب ہے۔ حکم کی تعریف کی، حکم کہتے ہیں ایک امر کا دوسرے امر کی طرف اسناد کرنا، خواہ ایجابی ہو یا سلبی۔ ایجاب کہتے ہیں نسبت واقع کرنا، سلب کہتے ہیں نسبت کا انتزاع کرنا۔ مثلاً کہیں الانسان کاتب، تو ہم نے کاتب کی انسان کی طرف نسبت کر دی اور ثبوت کتابت کو اس پر واقع کر دیا، یہ ایجاب ہے۔ یا کہیں الانسان لیس بکاتب، تو ہم نے ثبوت کتابت کاتب کی طرف انسان کی نسبت کر دی اور ثبوت کتابت کا انسان سے رفع کر دیا، یہی سلب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اما الحکم بہر الحکم، پس وہ ایک امر کا اسناد ہے دوسرے کی طرف ایجابی طور پر یا سلبی طور پر، اور ایجاب وہ نسبت کو واقع کرنا ہے اور سلب وہ نسبت کا انتزاع کرنا ہے۔ بس جب ہم کہیں الانسان کاتب، انسان کاتب ہے، او لیس بکاتب یا انسان کاتب نہیں ہے، فقط اسندنا الکاتبہ، تو ہم نے کاتب کا اسناد کر دیا الی الانسان انسان کی طرف، واوقعنا نسبت اور واقع کر دیا نسبت ثبوت الکتابت الیہ اس کی طرف ثبوت کتابت کی نسبت کو، وہو الایجاب اور یہی ایجاب ہے۔ اور رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، یا رفع کر دیا ہم نے اس سے ثبوت کتابت کی نسبت کا، وہو السلب اور وہ سلب ہے۔ فلا بد ایک فائدہ بیان کیا یا ماقبل پر تفریع کی کہ جب ہم کہیں الانسان کاتب یا الانسان لیس بکاتب، تو یہاں چند امور کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 کاتب کا مفہوم، نمبر 3 انسان کی طرف ثبوت کتابت کی نسبت، نمبر 4 نسبت کا وقوع یا لا وقوع۔ جب ہم کہیں الانسان کاتب یا الانسان لیس بکاتب، تو یہاں پر چند امور کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 کاتب کا مفہوم، نمبر 3 کتابت کے ثبوت کی نسبت، ثبوت کتابت کی انسان کی طرف نسبت، نمبر 4 وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت۔ لہذا انسان کا ادراک وہ محکوم علیہ کا تصور ہے اور انسان محکوم علیہ ہے۔ کاتب کا ادراک محکوم بہی کا ادراک ہے اور کاتب محکوم بہی ہے۔ ثبوت کتابت کی انسان کی طرف نسبت کا ادراک یا عدم ثبوت کا ادراک وہ نسبت حکمیہ کا تصور ہے، اور وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا ادراک بئی معنی کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ یہاں تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فلا بد ہنا، پس یہاں پر ضروری ہے کہ ادراک کیا جائے اولاً انسان کا، پھر کاتب کے مفہوم کا، پھر ثبوت کتابت کی انسان کی طرف نسبت کا، پھر اس نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا۔ فادراک الانسان، پس انسان کا ادراک وہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور انسان کے جس کا تصور ہے محکوم علیہ ہے۔
اور کاتب کا ادراک و محکوم بھی کا تصور ہے، اور کاتب کے جس کا تصور ہے محکوم بھی ہے، اور ثبوت کتابت کی اس کی طرف نسبت یا عدم ثبوت کتابت کی اس کی طرف نسبت وہ نسبت حکمیہ کا تصور ہے، اور نسبت کے وقوع کا ادراک یا نسبت کے لا وقوع کا ادراک بئی معنی کہ اس بات کا ادراک کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے وہ حکم ہے۔